سارا جلال خداوند کے لیے ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ آج ہم عہد کے صندوق کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سیموئیل کی کتاب، پہلی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ کے، بلکہ 17ویں آیت سے دیکھیے گا۔ سیموئیل کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب 17 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنیہاس بھی مر گئے، اور خدا کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس تک اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور یہ ایلی کاہن کے بارے میں یہ ذکر ہے جو مر گیا۔ اور اس کی بہو فنیہاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خداوند کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامد مر گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد ذیل اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھیں اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبود رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خامد جاتے رہے۔ سو اس نے کہا، حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خداوند کا صندوق چھن گیا ہے۔ خداوند کے کلام کی برکت ہم سب پر۔ یہاں بار بار ہم نے صندوق کا ذکر پڑھا۔ یہاں پر صندوق، اس کو عہد کا صندوق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شہادت کا صندوق بھی کہا جاتا ہے۔ شہادت کا مطلب ہے گواہی، اور یہ خروج 31ویں باب کی 7ویں آیت میں اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا۔ عہد کا صندوق جو ہے، یہ خداوند نے خاص طور پر موسیٰ کو یہ حکم کیا تھا کہ تو ایک صندوق بنا اور اس کو کیکر کی لکڑی سے بنانا، اور اس کی لمبائی 2.5 ہاتھ، چوڑائی اس کی 1.5 ہاتھ۔ وہ یہاں تک اس کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ جب وہ پیمائش کرتے تھے تو پھر ہاتھ یہاں تک نہیں لیتے تھے، وہ ہاتھ یہاں تک لیا کرتے تھے، یعنی یہاں ایسے جب وہ کرتے تو اس کا مطلب ہے 1 ہاتھ۔
یہ 1.5 ہاتھ اور اس کی اونچائی بھی 1.5 ہاتھ تھی. اور خداوند نے یہ کہا تھا کہ اس صندوق کو اندر اور باہر سے خالص سونا لگا کر منڈنا، یعنی اندر بھی خالص سونا اور باہر بھی. اور یہ پورا نقشہ ہمیں خروج کی کتاب کے 10ویں باب میں ہمیں مل جاتا ہے. اور 10ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنائیں جس کی لمبائی 2.5 ہاتھ اور چوڑائی 1.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو، اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا، اور اس کے اوپر گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور اس کے لیے سونے کے 4 کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پایوں میں لگانا. اور یہ سارا نیچے ڈیٹیل بھی ہمیں اس کی مل جاتی ہے. یعنی خدا نے ایک ڈسپلنڈ کام کی تجویز اس کو دی، کیونکہ ہمارا خدا ڈسپلن کا خدا ہے. وہ ہمیں بھی ڈسپلن کرتا ہے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر ایک ایسے جانور کی طرح ہیں جو سدھایا نہیں گیا ہے، جس کو تربیت نہیں دی گئی. ہم ڈسپلن نہیں ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم ڈسپلن. اور یہاں پر جو کچھ جیسا جتنی پیمائش خداوند نے اس کو بتائی تھی، انہوں نے سیم ویسا ہی اس کو ڈیزائن کیا. اتنی پیمائش، نہ زیادہ نہ کم، اس لیے کہ خدا ڈسپلن کا خدا ہے. ہمیں بھی اس دنیا میں ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے. آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن خدا نے یہ جو باتیں بھی کی، اور بھی بہت ساری باتیں اور بھی بڑے کام خدا نے کرنے کے لیے کہے، پردے بنانے کے لیے کہے، خیمہ بنانے کے لیے جو خداوند نے کہا، جیسا کہا، جیسے رنگ خداوند نے کہا، جو دھاگا لگانے کے بارے میں کہا، سارا کچھ ویسا ہی انجام پایا. اس لیے کہ خدا نے اس قوم کو وہ ڈسپلن کر رہا تھا تاکہ وہ اس ڈسپلن کے تابع ہو جائیں. اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر عہد کے صندوق کو جب بنا لیا گیا تو عہد کا صندوق، اس صندوق کے جو اس نے بنایا تھا، اس کے اوپر خداوند نے کروبیم بنوائے اور ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں. اور اس صندوق میں کیا انہوں نے رکھا؟ 3 چیزیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے. عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس صندوق کے اندر من سے بھرا ہوا سونے کا ایک مرتبان تھا. من سے بھرا ہوا وہ روٹی جو اسرائیل بیابان میں جب تھے، صحرا میں تھے، جب وہاں پر کوئی چیز نہیں تھی، نہ وہاں پر بوتے نہ کاٹتے وہاں پر تھے، خداوند آسمان سے ان کو جو روٹی کھلاتا تھا، اس روٹی، اس من کا بھرا ہوا سونے کا مرتبان اس میں رکھا ہے. پہلی بات. دوسری جو چیز وہاں پر ہے وہ ہارون کا پھلا پھولا عصا اس میں رکھا ہوا ہے، ہارون کی لاٹھی. اور تیسری جو چیز وہاں پر ہے وہ عہد کی تختیاں ہیں، جس کو خداوند نے لکھ کر موسیٰ کو دیا تھا جب وہ پہاڑ پر تھا. اور پھر بعد میں جب وہ نیچے آیا
تو وہ تختیاں اس نے توڑ دی. خدا نے دوبارہ موسیٰ سے لکھوایا تھا, یعنی وہ 10 احکام. تو 3 چیزیں اس صندوق میں رکھی ہوئی تھی. یہاں پر اس عہد کے صندوق میں یہ 3 چیزیں, اور یہاں پر خدا کی حضوری ہمیشہ رہا کرتی تھی. اسرائیل عہد کے صندوق کو دیکھتے اور وہ رک جاتے جہاں پر خدا ان کو روک دیتا. جتنی دیر تک ان کو ایک جگہ پر قیام کرنا ہوتا تھا تو خداوند ان کو روک دیتا, ابر چھائے رہتا, خدا کی حضوری رہتی. اور وہ اتنی دیر تک وہ اس جگہ پر, جس جگہ پر وہ خیمے لگا لیتے, وہاں پر وہ رہتے. گنتی کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے 36ویں آیت تک ہمیں وہاں پر اس کا ذکر مل جاتا ہے. لکھا ہوا ہے, پھر وہ خداوند کے پہاڑ سے سفر کر کے 3 دن کی راہ اور 3 دن کی سفر میں خداوند کے عہد کا صندوق ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا. اور جب وہ لشکرگاہ سے کوچ کرتے تو خداوند کا ابر دن بھر ان کے اوپر چھایا رہتا تھا. اور صندوق کے کوچ کے وقت موسیٰ یہ کہا کرتا تھا, اٹھ اے خداوند, تیرے دشمن پراگندہ ہو جائیں, اور جو تجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ تیرے آگے سے بھاگیں. اور جب وہ ٹھہر جاتا تو وہ یہ کہتا تھا, اے خداوند, ہزاروں ہزار اسرائیلیوں میں لوٹ کر آ جا. ٹھہرتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی, کیونکہ خداوند خود ان کے لیے آرام گاہ تلاش کرتا, ڈھونڈتا, ٹکاتا ان کو. تو عہد کا صندوق اسرائیل کے لیے وہ خدا کی حضوری کی علامت تھا. خدا وہاں پر تھا کیونکہ خدا کی حضوری وہاں پر ہے. صندوق رہنمائی کرتا, راستے تلاش کرتا, ٹھہراتا, لے کر چلتا. اسی عہد کے صندوق کے سبب سے اسرائیل کے درمیان بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں. اسرائیل کے اندر خدا جلالی کام کرتا. یشوع کی کتاب اس کا 3واں باب, یہاں پر جیسے ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ جب موسیٰ اسرائیل کو لے کر مصر میں سے نکلا تو آگے جب کلزم آ گیا اور ایک بڑی مشکل تھی کہ سمندر میں سے کیسے گزرا جائے, تو خداوند نے سمندر کو 2 حصے کر دیا. اور جب اسرائیل اپنے ملک میں آ گئے اور وہاں پر ایک دریا یردن بہتا تھا, اور جب وہ قریب آئے اور اس کو عبور کرنا ان کے لیے مشکل تھا, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کے سبب سے خدا نے بڑا کام کیا وہاں پر. یشوع 3واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہوا ہے, اور جب یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے تلوے ٹکے, اور یہاں پر نیچے ہم یہ دیکھتے ہیں, اگر 8ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہوا ہے, اور تو ان کاہنوں کو جو عہد کے صندوق کو اٹھائیں یہ حکم دینا کہ جب تم یردن کے پانی کے کنارے پہنچو تو یردن میں کھڑے رہنا. اور یہاں پر 13ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب
یردن کے پانی میں ان کاہنوں کے تلوے، پاؤں کے تلوے ٹک جائیں گے، تو خداوند یعنی ساری دنیا کے مالک کے عہد کا صندوق اٹھاتے ہیں، تو یردن کا پانی یعنی وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا تھا، تو جو پانی اوپر سے آتا تھا اور خوب دور ادوم کے پاس سے زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یرو کے مقابل پار اترے، اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی۔ غور کیجئے، یہاں پر خداوند نے ویسا ہی کام کیا، لکھا کہ پانی جو اوپر سے بہہ کر نیچے جا رہا تھا، اور یوں ہی یردن کے پانی میں وہ کاہن جو صندوق اٹھائے ہوئے تھے، خدا کی حضوری کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے، خدا کی حضوری میں تھے، یوں ہی وہ یردن میں کے پانی میں اترے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ پانی کی خداوند نے بریک لگا دی، پانی وہاں سے الگ ہو گیا، اور وہ نیچے بہتا ہوا پانی الگ ہو کر چلا گیا، اوپر پانی کا ڈھیر لگ گیا، حالانکہ پانی کناروں سے اوپر ہو کر بہہ رہا تھا۔ یہ خدا کی قدرت ہے، خداوند اس طرح کے بڑے کام کرتا ہے۔ جو لکڑی کا صندوق تھا یہ اس کا کمال نہیں ہے، کمال خداوند کا ہے، جس کی حضوری کے سبب سے بڑے بڑے کام ہو رہے تھے، اور آج بھی جن لوگوں کے کندھوں پر، جن لوگوں پر خداوند کی حضوری ہے، جو لوگ خدا کی حضوری میں رہنے والے ہیں، اور جو اپنی خوشی سے، شادمانی سے اپنے آپ کو خداوند کے تابع کر دیتے ہیں اور ان پر خدا کا مسا ٹھہر جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے وسیلہ سے بھی خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ پانی کا ڈھیر لگ گیا اور وہ صاف زمین پر سے ہو کر گزر گئے، اس لیے کہ خداوند قادر مطلق خدا اپنا جلال اور اپنی قدرت کو وہاں پر ظاہر کر رہا تھا، عہد کے صندوق کے وسیلہ سے، یعنی خدا کی حضوری کے سبب سے انہوں نے ایک بڑا معجزہ دیکھا، اور خدا آج بھی اپنی قدرت سے یہ کام کر رہا ہے۔ پھر ہم یشوع 6 باب کے اندر ہم یرو کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب، اور یہ لکھا کہ عین یرو کے مقابل یہ پار ہوئے، اور جب یہ وہاں پر تھے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند نے سے کہا کہ یہ صندوق اٹھا کر شہر کے گرد چکر لگاؤ۔ خاموشی کے ساتھ انہوں نے چکر لگایا، لیکن آخری دن انہوں نے ایک ہی دن میں 7 چکر لگائے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب یہ چکر لگا کر
یہ شور کرنے لگے، خداوند کی ستائش کرنے لگے، خداوند کو جلال دینے لگے، تو یہ یرو کی دیوار ایک دم سے گر گئی۔ یشوع 6 باب اور اس کی 20ویں آیت یہاں پر لکھا ہے کہ پس لوگوں نے للکار اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا اور انہوں نے اس کو لے لیا۔ یہ بھی خداوند کی قدرت ہے کہ کوئی جنگ نہیں لڑی گئی، اور یہ دیوار اس قدر مضبوط تھی کہ لوگوں کے گھر دیوار پر بنے ہوئے تھے۔ اب غور کیجئے، اندازہ لگا لیجئے کہ یہ دیوار کتنی بڑی تھی۔ رہب فاشا جس نے اسرائیلی جاسوسوں کو پناہ دی تھی، اپنے گھر میں رکھا تھا، اس کا گھر اس دیوار پر بنا ہوا تھا۔ اتنا بڑی دیوار، اتنی موٹی دیوار، اور اس نے اسی دیوار پر سے ان کو نیچے اتارا تھا۔ یہ ایک ناممکن کام کہ انسان ایک دم سے اس دیوار کو گرا سکے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب انہوں نے نرسنگے پھونکے، للکارے خدا کے زور میں، تو یہ دیوار بغیر ہاتھ لگائے ایک دم سے وہ گر گئی، اور یہ سارے اس شہر میں داخل ہو گئے۔ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، خدا کی حضوری میں یہ کام ہوتے ہیں، یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ جب خدا کام کرتا ہے، جب خداوند اٹھتا ہے، جب خداوند ہاتھ بڑھاتا ہے، تو پھر کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر یہ حوالہ جو ہم نے پڑھا سیموئیل کی کتاب میں، یہاں پر لکھا کہ عہد کا صندوق چھن گیا اور ان کو خبر ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ گناہ، ناپاکی یہ اسرائیل کے اندر تھی، اور جو اس وقت کے لیڈر تھے وہ اپنے بچوں کو گناہ سے نہ روک سکے، ناپاکی سے نہ روک سکے۔ اور پڑھا ہم نے کہ جب اس کو خبر ملی کہ تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنیاس مر گئے اور عہد کا صندوق چھن گیا، تو یہ دونوں جو ایلی کاہن کے بیٹے تھے یہ بدکار تھے، گنہگار تھے۔ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا تھا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کرتے تھے، اور اس نے ان سے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہاری بد ذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں۔ تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ غور کیجئے۔ لیکن یہ نہیں مانے۔ بہت دفعہ ہم اپنے گناہوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم اقرار نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں سے اپنی مشکلات کو، اپنے گناہوں کو، اپنے ایجنڈے کو ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ جب انسان خدا کا گناہ کرے تو پھر کون شفایت کرے گا؟ کیونکہ اس کے بچے ایک تو بدکار تھے، دوسرا جو کچھ یہ لوگ قربانیاں گزرانتے تھے، قربانیاں نہ گزرانتے تو یہ کہتے تھے کہ قربانی چڑھانے سے پہلے گوشت کا ہمارا حصہ ہمیں دے دو، اگر تم نہیں دو گے تو ہم زبردستی چھین لیں گے، کیونکہ یہ وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ آئیے دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیے گا، لکھا ہے اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے۔ غور کیجئے کہ یہ صورتحال تھی۔ آج ہماری دنیا کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو خدمت کے لیے ہیں، جو صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں، جو صرف روپیہ پیسہ اور دنیا کی چیزیں ان لالچ میں آ کر وہ کام کرتے ہیں۔ اور اس لیے بہت سارے لوگ آج بھی وہ خداوند کی حضوری میں نہیں آتے، خداوند کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں نے یہ دھندا بنا رکھا ہے۔ کاش ہم جانے، ہم سمجھے کہ خدمت کیا ہے۔ یہ مقدس کام ہے، یہ ایسا کام ہے جو خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے، اور جس کے پیچھے خدا خود کھڑا ہو رہتا ہے۔ بہت سارے اپنی مرضی سے آئے ہوئے لوگ وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دو، اگر تم نہیں دو گے ہم چھین لیں گے تم سے۔ اور آج بھی دنیا کے اندر لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ گناہ میں پڑے ہوئے تھے، پہلے یہ فلسطی جو عہد کا صندوق لے گئے یہ ڈرا کرتے تھے، یہ گھبرا جاتے صندوق کو دیکھ کر۔ چوتھے باب کی آئیے چوتھا باب اور اس کی 5ویں آیت کو دیکھیے گا، لکھا اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گھوم اٹھی، اور فلسطینیوں نے جو للکار کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں؟ اب غور کیجئے، لکھا ہے پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے، سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے۔ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ خدا لشکرگاہ میں آ گیا ہے، خدا ان لوگوں میں آ گیا ہے، کیونکہ جہاں عہد کا صندوق آ جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حضوری وہاں پر ہے۔ اور یہ فلسطی یہ کہتے ہیں کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہے جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطینیوں تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو،
تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو. اور یہاں پر وہ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ڈرو نہیں ان سے. وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہی دیوتا ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے مصریوں کو مارا، جس نے سب کو ہلاک کیا. یہ زبردست خدا ہے، یہ قادر مطلق خدا ہے. وہ ڈر گئے، لیکن گناہ نے، نافرمانی نے، یہی فلسطی جو ڈر رہے تھے ان کے ہاتھ سے، اسرائیل کے ہاتھ سے یہ عہد کا صندوق چھین کر لے گئے. اور اس کو وہ لے کر خوش تھے. اور لکھا ہے کہ دونوں فنی اور فنیاس، حفنی اور فنیاس، یہ دونوں مر گئے اور صندوق چھن گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ صندوق چھن گیا تو ایلی کہتا ہے کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی. جو عربی لوگ ہیں یا ہمارے مسلمان بھائی، وہ اس عہد کے صندوق کو تابوت سکینہ کے نام سے جانتے ہیں. سکینہ مین گلوری، جلال، اور عبرانی زبان میں شکائنہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا جس کا مطلب ہے جلال، حشمت. تو وہ کہتے ہیں کہ حشمت، جلال، یہ اسرائیل سے، گلوری خدا کی، خدا کا جلال اسرائیل سے چلا گیا. تو جہاں خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خداوند ہے، جلال اس کا وہاں پر ہے، وہاں پر خدا کی قدرت کام کرتی ہے. جب انسان باغی ہو جاتا ہے جلال چلا جاتا ہے. گناہ نے جلال سے یہ جدا ہو گئے، چھن گیا جلال ان سے. اور فلسطی اس صندوق کو لے گئے. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ فلسطینیوں کی نالائکی یہ تھی کہ انہوں نے عہد کا صندوق لیا، چھین لیا، اور اس کو لے جا کر دجون کے گھر میں اس کو رکھا. اور دجون ان کا بڑا دیوتا تھا، وہ اس کی پرستش کرتے، اور اس کو وہ زراعت کا یا خوراک کا دیوتا مانتے. اور یہ خوش تھے، یہ سوچنے لگے کہ ہمارے دیوتا نے، دجون نے ہمیں فتح دلا دی ہے. اور یہ قادر مطلق خدا کو جس سے پہلے یہ ڈر رہے تھے، اور جب یہ صندوق ان کے ہاتھ آ گیا، اس کے ساتھ سلوک انہوں نے کیا کیا کہ اس کو جا کر دجون کے پاس رکھ دیا. اور یہ اپنی فتح ڈکلیئر کر رہے تھے کہ ہم غالب آ گئے ہیں، ہم نے اسرائیل کے دیوتا کو مغلوب کر لیا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ قادر مطلق خدا کو کون مغلوب کر سکتا ہے، قادر مطلق خدا کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے. یہی پہلا سیموئیل اس کے 5ویں باب میں پڑھیے گا، لکھا ہے پہلی آیت سے، اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے. اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا. اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے، اب غور کیجئے، تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ پھر اسے کھڑا کر دیا. پھر وہ جو دوسرے دن صبح ہی کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے، اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی ہیں. فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا،
اس لیے کہ دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے. یہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے فتح کو حاصل کر لیا ہے, ہم نے صندوق کو چھین لیا ہے اور ہم اپنے دیوتا کے سامنے اس کو رکھیں گے. لیکن دنیا کی کیا طاقت, دنیا کا کوئی دیوتا خدا کے سامنے کھڑا ہو. جب یہ وہاں پر تھا تو لکھا ہے کہ دجون صبح خداوند کے حضور میں, اس کی حضوری میں, اس کے قدموں میں گرا ہوا ہے. انہوں نے دوبارہ سویرے پھر کھڑا کر دیتا, لیکن دوسری صبح پھر انہوں نے دیکھا کہ اس کے بازو کٹے ہوئے ہیں, سر الگ ہے, دھڑ اس کا دوبارہ سے خداوند کے قدموں میں پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ خداوند لشکروں کا خدا ہے, دنیا کے سارے معبود محض بت ہیں جو زندہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ خوف زدہ ہو گئے. اور پھر خدا کے کلام میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بات کو نہ جانا تو پھر لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا. اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا, ان کے گلٹیاں نکل آئیں اور وہ چلانے لگے, وہ رونے لگے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ اسرائیل کے خدا کا ہاتھ ان کو بری طرح ستا رہا ہے اور بری طرح ان پر ہیوی ہے. اس لیے کہ خداوند قادر مطلق خدا ہے, خدا کسی بھی جگہ پر وہ محدود نہیں ہے, اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. ان کو خداوند نے گلٹیوں سے مارا. اور پھر یہ اسی صندوق کو جب یہ 7 مہینے یہ عہد کا صندوق فلسطینیوں کے ملک میں رہا اور یہ گلٹیوں سے مرنے لگے, اور پھر انہوں نے اپنے کاہنوں کو, اپنے نجومیوں کو بلایا اور وہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم عہد کے صندوق کے ساتھ کیا کریں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے 1 سموئیل 6 باب کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر تم شفا پانا چاہتے ہو تو پھر اپنی جرم کی قربانی کے طور پر سونے کی, لکھا ہوا ہے 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو. انہوں نے جواب دیا کہ فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گلٹیاں اور سونے ہی کی 5 چوئیاں, کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہوئے, سو ہم جو تم اپنی گلٹیوں کی مورتیں اور چوئیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں بناؤ اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو, شاید یوں وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتوں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لیں. غور کیجئے, انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں, ہم کیسے اس سے جان چھڑائیں, ہم مصیبت میں آ گئے ہیں. یہ خدا کو محدود کر رہے تھے, اپنے دیوتا کے سامنے اپنی فتح ڈکلیئر کر رہے ہیں, لیکن جب خدا نے ہاتھ بڑھایا, زندہ خدا اٹھا, تو یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں اس صندوق سے, کیسے ہم جان چھڑائیں. ان کے نجومی کہتے ہیں کہ ایک ایک گلٹی سونے کی بناؤ, ایک ایک چوئی بناؤ, کیونکہ جو چوئیاں تھیں وہ ان کے کھیت برباد کر رہی تھی اور ان کا دجون دیوتا کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر
اور ہمارے دیوتاؤں پر خدا کا ہاتھ بھاری ہے، اقرار کرنے لگے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شاید اس طرح سے خدا اپنا ہاتھ ہم پر سے ہلکا کر لے۔ خدا کی حضوری انسانوں کی زندگیوں کو بدلتی ہے، خدا کی حضوری جلالی کام کرتی ہے، لیکن ہم شاید خدا کی حضوری کو، اس کے مسح کو، اس کے جلال کو ہم نہیں سمجھتے۔ بہت دفعہ ہم اپنی دنیا میں لگے رہتے ہیں، ہم جان نہیں پاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب خدا کے عہد کا صندوق وہ اٹھائے ہوئے تھے تو یردن کا پانی سوکھ گیا، یردن دو حصے ہو گیا۔ جب یردن وہ عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے وہ یرو کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں تو خداوند جلالی کام کر رہا ہے، یرو کی دیواروں کو گرا رہا ہے۔ آج بھی خداوند اس جگہ پر موجود ہے، وہ آپ کے بوجھ، آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے حالات، آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے یہاں پر ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ ہمارے لیے یہاں پر ہے۔ ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، بہت دفعہ ہم سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، خدا کی حضوری کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند کے عہد کے صندوق کو، یعنی اس کی حضوری کو اپنی زندگیوں پر آنے دیجئے، اس کو اپنے اوپر آنے دیجئے، اس کا مسح، اس کا عبر اپنے اوپر لے لیجئے۔ خداوند آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا، خداوند آپ کو استعمال کرے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے ساتھ کلام کرے گا۔ ہمیں ضرورت ہے، لیکن جو گناہ اور تاریکی میں پڑے رہتے ہیں، ان کی زندگیوں پر کے بوجھ، ان کی زندگیاں ان کو ڈسٹرب کریں گی۔ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ ہم عہد کے صندوق کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جس میں اسرائیل برکت پاتے رہے، لیکن آج وہ جلال اور وہ قدرت ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے درمیان میں ہے۔ آئیے ہم اس خداوند کی ستائش اور اس کی تمجید کریں اور ہم اس کو چلا دیں۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کے حضور میں اس کی شکر گزاری کریں۔